میں ہوں سید شہریار، آپ دیکھ رہے ہیں سین۔ تھانہ رمنا کے تفتیشی افسر، پروسیکیوٹر اور امجد شعیب کی لیگل ٹیم بھی جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش ہوئی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت سے امجد شعیب کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہوگا اور وہ لاہور سے کروایا جائے گا۔ ملزم کو کم از کم 5 اور 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ عدالت میں پروسیکیوٹر عدنان نے امجد شعیب کے خلاف مقدمے کا متن پڑھا اور عدالت کو بتایا کہ نجی ٹی وی چینل پر امجد شعیب بطور مہمان موجود تھے۔ ان کے بیان سے حکومت کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ بیان سے حکومت اور اپوزیشن اور سرکاری ملازمین کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش بھی انہی کی جانب سے کی گئی۔ اپوزیشن کو حکومت کے خلاف مزید سخت حکمت عملی کے لیے اکسایا گیا۔ امجد شعیب کے بیان سے 3 گروہوں کے درمیان نفرت پھیلائی گئی۔ ان پر لگی دفعات کے تحت 5 اور 7 سال تک کی سزا اس کا سنایا گیا۔ ابھی تک امجد شعیب کے جو وکیل ہیں مدثر خالد عباسی، انہوں نے اپنے موکل کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کر دی اور انہیں کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا بھی کی۔ صفائی دیتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے دیکھا ہے کہ امجد شعیب نے کوئی بھی جرم کیا ہے یا نہیں۔ اگر مجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ کوئی جرم نہیں کیا تو انہیں کیس سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ ان پر مقدمات جو لگائی گئی ہیں اس میں جو دفعات بنتی ہیں وہ نہیں ہیں۔ امجد شعیب نے ایک مخصوص صورتحال سے متعلق صرف مثال دی تھی۔ انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی جس پر قانون کوئی پابندی لگائی ہو۔ انہوں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہو۔ امجد شعیب کے خلاف صرف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ وہ تقریباً 80 سال کے ہیں۔ انہوں نے مثبت تنقید کی ہے اور اتنے کافی عرصے میں ان کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر کے امجد شعیب کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ جائز تنقید کرنا اگر غلط ہے تو پھر اپوزیشن کو تو سسٹم سے نکال ہی دیں تو بہتر ہے۔ صدر اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے دلائل، اس کے ساتھ ہی امجد شعیب کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے، جس کے بعد صدر اسلام آباد ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن کیسر امام نے ملزم کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امجد شعیب اپنے بیان کا اقرار کر رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر بیان اور اپنی موجودگی کا اقرار انہوں نے کر لیا ہے تو پھر یہ جو ٹیسٹ ہیں وائس میچنگ کا اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ٹرائل کے لیے وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کا ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ پروسیکیوٹر کو ڈسچارج کرنے کی وہ مخالفت کر دی اور پروسیکیوٹر نے امجد شعیب کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست کی اس کی مخالفت کر دی۔ وکیل صفائی نے دیتے ہوئے یہ بتایا کہ 2 اداروں کے افسران ان کی گرفتاری رہ گئی تھی، ہو سکتا ہے اگلی گرفتاری عدلیہ کے کسی افسر کی ہو۔ اور پھر امجد شعیب کے وکیل ریاست علی آزاد نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امجد شعیب نے 1965 اور 1971 کی جنگیں لڑی ہیں۔ یہ پاکستان کے سب سے محب وطن شہری ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو نہیں کہا کہ سرکاری دفاتر نہ جائیں۔ اس موقع پر امجد شعیب کے تینوں وکلاء نے عدالت سے کیس کو ڈسچارج کرنے کی استدعا کی اور اس کے بعد امجد شعیب کے وکیل آبیدہ ہو گئے اور وہ عدالت میں رو پڑے۔ امجد شعیب کے وکیل قاسم ودود نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے نے متعدد بار امجد شعیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا ملک پر قرضہ ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھی سو چکے ہیں اور پھر لیفٹیننٹ جنرل بنے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ہیں، ان کے وکیل قاسم ودود کمرہ عدالت میں رو پڑے باقاعدہ، اور اس اپنے دکھ اور تکلیف کا انہوں نے اظہار عدالت میں کیا، اور پھر عدالت نے امجد شعیب کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور امجد شعیب کا جو جسمانی ریمانڈ اس کو منظور ہوگا یا ڈسچارج ہوگا، اس پر فیصلہ وہ بعد میں سنایا جائے گا۔ امجد شعیب پر جو درج مقدمہ ہے وہ امجد شعیب کے خلاف مقدمہ مجسٹریٹ اویس خان کی مدعیت میں تھانہ رمنا میں وہ درج کیا گیا تھا، اور یہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان پہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور مقدمے میں عوام کو اکسانے 153A اور 505 کی دفعات وہ شامل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مقدمے کا جو متن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹی وی کے پروگرام جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا، جس میں ایز اے چیف گیسٹ یہ آئے ہوئے تھے اور عوام کو انہوں نے بغاوت پر اکسایا۔ بیان میں سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کو سرکاری قانونی فرائض سے روکنے پر امجد شعیب صاحب نے اکسایا ہے۔ درج مقدمے کے مطابق ان کے بیان سے ملک میں بے چینی، بے امنی، انتشار پیدا کرنے کی وہ کوشش کی گئی ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف میں دشمنی، اشتعال انگیزی اور نفرت پھیلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ درج مقدمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امجد شعیب کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں نفرت پیدا کر کے ملک کو کمزور کرنے کی سازش بھی وہ شامل ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جب سے بنا ہے تب سے بہت سارے ایسے کردار ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے تجزیہ کار کے طور پر، اور جو وہ بات کرتے ہیں ان کو وہ اپنی زبان سے نہیں کرتے ہیں، ان کو ایک زبان دی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بٹھا کر صرف دوسروں کا نیریٹو وہ بکوایا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ اور تجزیہ کار آج بھی موجود ہیں کہ جنہیں ٹی وی پہ
بٹھایا جاتا تھا اور فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس شخص کا یہ نیریٹو ہوگا اور یہ بات کرے گا، اور وہ بات اس سے زبردستی کہلوائی جاتی تھی۔ پھر بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ تجزیہ کار ایسے آئے کہ جنہوں نے بتایا کہ امت مسلمہ کا صرف اور صرف ایک لیڈر عمران خان ہے، باقی آصف علی زرداری بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، سارے کرپٹ ہیں، اگر سارے ملک کو نقصان دے رہے ہیں تو صرف ایک ہی لیڈر ہے، اور اس کا نیریٹو ہم سب کے آگے رکھا گیا۔ پھر بعد میں کچھ ایسا وقت بھی آیا کہ ان کی زبانیں بند کروا دی گئیں، پھر میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کے ٹی وی پروگرامز پر ہمیں نظر نہ آئیں، پھر ان لوگوں کو آہستہ آہستہ کھڈے لائن لگا دیا گیا، لیکن جب اپنا وقت تھا تب ان کو بٹھا کے آسمان پر بٹھا کے اور بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، یہ آپ کو حقیقی آزادی دلوانے کی بات کر رہا ہے۔ پھر اس کی جو بات تھی وہ آگے ہزار لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی، پھر اس شخص پر نہ تو صرف ٹرینڈ چلا کرتے تھے بلکہ بتایا جاتا تھا کہ یہی وہ فرد ہے اور آخری فرد ہے جو پاکستانی عوام کا سوچ رہا ہے، اس کے علاوہ نہ تو کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، اور نہ کبھی اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ مگر آج یہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پہلے وہ لوگ استعمال ہوتے رہے، آج ان سب کو سمجھ لگ رہی ہے۔ اس طرح کی جو گرفتاریاں ان کی مخالفت ہی بنتی ہے کہ ایک دم راتوں رات مقدمے درج ہو جاتے ہیں، لیکن جس جگہ مقدمے درج ہونے چاہیے وہاں پہ مقدمے درج نہیں ہوتے، وہاں پہ صرف اس چیز کو ایک ڈیلے کر کے ٹائم گزار دیا جاتا ہے، اور بیچ میں کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی بات کرنے والا رہے نہ۔ مگر اس طرح کے جو گرفتاریاں اور مقدمے ہیں یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے بنتے ہیں، اور ایک دم بن جاتے ہیں، ایک دم گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایک اس پلیٹ فارم پہ بٹھایا جاتا ہے، تجزیہ کار بنایا جاتا ہے، لیکن وہ کرتے صرف اور صرف یہی ہیں کہ دوسرے کا نیریٹو آپ کے آگے رکھ کے آپ کو صرف اور صرف اس کی تعریفیں کر کے بتاتے ہیں، اور پھر جب جیسے ہی وہ گراؤنڈ سے پلیئر باہر ہوتا ہے تو پھر یہ بھی باہر ہو جاتے ہیں اسٹیڈیم سے، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا، ہمیں تو فائلیں دکھائی گئی تھی۔ بہت سارے ایسے آج بھی جرنلسٹ اینکرز موجود ہیں، لیکن جس وقت وہ باقی تجزیہ کار یہ بات کرتے تھے کہ آپ کو اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑے گا، تو پھر ان پہ لفافے اور باقی جو ہیں وہ بکاؤ اور اس طرح کے جو ہیں ٹیگز لگا دیے جاتے تھے، ان کو چپ کروا دیا جاتا تھا، مگر اپنی من مرضی کی ساری باتیں کروائی گئیں اور لوگوں کو تک پہنچائی گئیں، اور پھر ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ برا لگنے لگ جاتا ہے۔ جس شخص سے آپ نے ایک ٹائم پہ کام کروایا ہو اور اس سے اپنے من مرضی کے بیان دلوائے ہوں، اور پھر وہ شخص ایک وقت پہ آ کے آپ کو اتنا برا لگنے لگ جاتا ہے، پھر آپ جو وہ بات صحیح بھی کرتا ہے وہ بھی اتنی بری لگنے لگ جاتی ہے کہ پھر بات جو ہے وہ مقدمات تک آ جاتی ہے، بات جیلوں تک آ جاتی ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ پھر گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آج کے ٹائم میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے، اور اس سے پہلے جو گرفتاریاں ہو رہی تھیں اس پہ فرنٹ مین رکھ کے کس کو پیچھے سے گرفتاریاں کرواتے رہے، اور پھر لوگوں کو اسی طرح اکساتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، جیلوں میں بند کر کے جو ہے رکھا گیا۔ اور یہ زیادتی صرف آج سے نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت لمبا پیریڈ ہے جب سے معاملات جو ہیں پاکستان میں ہوتے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں لہٰذا چاہیے کہ ان چیزوں سے نکلیں، پاکستان کا سوچیں اور اس ملک کا سوچیں، اور بات صرف اور صرف کریں تو صرف پاکستان کی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔